جس کی معیشت ہے سود پر، جس کی معاشرت ہے بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور فحاشی پر، اس سب کے پیچھے ایک فکر ہے، فلسفہ ہے، نظریات ہیں، بہت زبردست علمی شخصیتیں، بڑے بڑے آتھرز، بڑے بڑے مفکر، بہت بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے سائنسدان، فرائیڈ ہے، مارکس ہے، ڈاروین ہے، اور نہ معلوم کون کو مفکرین ہے، برٹن رسل ہے، سارٹرے ہے، بے شمار۔ یہ تہذیب اور اس کا یہ علم، یہ اس وقت چھایا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا، گلوب کا کوئی حصہ اس سے آزاد نہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ فکر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری سوچ میں، ہمارے نقطہ نظر میں۔ ہماری سوچ، برا نہ مانیے، خالص مادہ پرستانہ ہے۔ مذہب کا تو ہم نے زمیمہ لگا رکھا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ اٹس این اپینڈکس اور نتھنگ ایلس۔ مادہ پرستانہ۔ ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہی در حقیقت اس کی سوچ اور اس کی ویلیوز جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والی شے ہے۔ بہرحال جب تک ایک تو یہ ہے کہ اس ملحدانہ فکر کے رخ کو بدل کر خدا پرستانہ ایک جوابی علمی تحریک برپا کی جائے، ان کو شکست دی جائے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر دراڑیں تو ڈالی جائیں، اس فصیل کے اندر کہیں تو کچھ شگاف آئے۔ ہمارے ہاں جو مروبیت اس فکر سے ہے، اس تہذیب کی مروبیت، اس فکر کی مروبیت، اس میں کچھ کمی آئے گی تو یہ رستے کھلیں گے، ورنہ آپ کا نوجوان اس تہذیب میں، اس فکر میں، اس سوچ میں، ان نظریات میں پوری طریقے سے غرق ہے۔ ابھی تو یہ ہمارے مڈل کلاسز، جو ذرا مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان میں پچھلی خوب کچھ خاندانی، کچھ نیکی، کچھ ابھی چلی آ رہی ہے۔ اب جو یہ نیا نظام تعلیم چل رہا ہے، نظام تعلیم پرائیویٹائز ہو چکا ہے تقریباً، اب کہاں ہے سرکاری اصول مدرسے اور سرکاری کالج، اور یہ سارا کا سارا نظام تعلیم جس تیزی کے ساتھ، جس شاطرانہ انداز میں، جس قدر عیاری کے ساتھ لوگوں کو اس رخ پر ڈال رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ جب تک اس میں ڈینٹ نہ پڑے، اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس نقطہ نظر کے اندر، اس فکر پر حملے نہ کیے جائیں، اس پر تیشے نہ چلائے جائیں، جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، ایسے ہی اس فکر کے جو بت ہیں ان کو توڑا نہ جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ٹو پرونگڈ اٹیک جو میں نے 1967 میں پیش کیا۔ مئی 1967 میں ایک مضمون لکھا جو جون کے میثاق میں شائع ہوا۔ اس میں میں نے یہ اس وقت دنیا کی تہذیب کیا ہے، اس کے بنیادی افکار و نظریات کیا ہیں، اس میں ایمفیسس کن چیزوں پر ہے، اور پھر یہ کہ اگر اسلام کو لانا ہے تو جب تک اس کا ابطال نہ کیا جائے اور قرآن حکیم کی بنیاد پر حقیقی اور شعوری ایمان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہ کیا جائے، اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا کتاب چاہے انگریزی میں چھپا، اردو میں چھپا، پھر میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس کے ایک چیپٹر کی حیثیت سے اس کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ میں نے فکر پورا 1967 میں پیش کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ستمبر اکتوبر 1967 ہی میں نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، تنظیم اسلامی کی توضیحات، اس کے مقاصد، تنظیم کا بھی ایک خاکہ پیش کر دیا۔ ایک طرف علمی کام، ایک طرف ایک تنظیم، تاکہ وہ تنظیم کسی مرحلے پر اتنی قوی ہو جائے کہ پھر ایک زبردست عوامی تحریک چلا سکے، اور چلا کر پھر اس کو کنٹرول کر سکے، اس کو صحیح رخ پر قائم رکھ سکے، اس کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکے۔ بہرحال میں اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وقت کے کنویں میں
بیک وقت یہ دو ڈول ڈالے تھے، تنظیم اسلامی کا ڈول